اچھا جی، تو سب سے پہلے جو اللہ کی راہ میں بند ہو گئے تھے لوگ، وہ کون تھے؟ ان کو کہتے ہیں اصحاب صفہ. نام سنا ہے نا؟ مسجد نبی، جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینہ میں آئے تو مسجد کے ساتھ ایک چھپر بنایا جہاں پر وہ لوگ رہتے تھے جن کا نہ گھر تھا نہ در تھا، جس کو ہماری زبان میں کہتے ہیں نہ کوئی آگے تھا نہ پیچھے تھا. وہ صبح و شام صرف ان کا ایک ہی کام تھا کہ اللہ کے رسول کی بات سنیں، نماز پڑھیں اور دین کا علم حاصل کریں. خدا نے ان کو پابند کر دیا تھا کہ یہاں پر تم بیٹھو اور اللہ کے رسول کی زبان سے نکلنے والی ہر بات کو یہ سمجھو کہ یہ کروڑوں کی جو ہے نا سرمایہ کاری ہے جو تم جس سے فائدہ حاصل کر رہے ہو. اور کچھ لوگ جو ہیں وہ کیا کرتے تھے، ان کے لیے کھجوروں کا چونکہ موسم ہوتا تھا اور وہاں کا، تو کھجوریں لگا کر ان کے خوشے لٹکا دیتے تھے. تو بعض دفعہ بعض لوگوں نے پرانی کھجوریں یا ایسی کھجوریں جو گلی سڑی ہیں وہ اٹھا کر وہاں پہ خوشے لٹکا دیے. تو اللہ تعالیٰ نے منع کیا. یہ جو پچھلی آیت آپ نے سنی نا کہ بعض حضرات نے یہ لکھا کہ لا تیمموا الخبیث منہ تنفقون، ایسی چیز کا قصد نہ کرو کہ جو بیکار چیز اور ردی چیز کا. یہی میں نے کہا نا کہ اگر اب خدا کے نام پہ کچھ دے رہا ہے آدمی مدرسے میں کچھ، تو اچھی چیز دے. نیت ہوتی ہے سال کے بعد میری زکوٰۃ نکلے گی تو میں دوں گا، اس کے علاوہ تمہارا جیب خالی ہوتا ہے. ان کو زکوٰۃ کے علاوہ دینے کی بھی اجازت ہے کہ اچھے پاک مال سے بھی عطا کر دیا جائے کچھ. تو یہاں پہ کیا فرمایا جی؟ للفقراء الذین احصروا فی سبیل اللہ. تو یہ اصحاب صفہ تھے، اور ان میں آپ دیکھیں کہ ایسے ایسے بنے پھر کہ جنہوں نے مشرق و مغرب کو جو ہے کیا تبلیغ دین دیکھیں اور کیا تلوار کی نوک پہ رکھ کر جہاد فی سبیل اللہ کے ذریعے. آپ پڑھیں ذرا اصحاب صفہ کی ہسٹری، آپ کو پتہ چلے گا کہ کیسے کیسے لوگ وہاں سے تیار ہوئے. پھر یہ ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کی جن کی روایتیں کہتے ہیں بھوک سے گر جاتا تھا، لوگ سمجھتے تھے مرغی ہے، حالانکہ بھوک ہوتی تھی، کچھ نہیں ہوتا. تو دین کی اصل میں حقیقت یہی ہے کہ اس میں بھوک اور پیاس اور تکلیف ہے. شروع میں تکلیفیں بھی ہیں اس میں، ہر وقت جو ہے مال اور دولت کی اس میں وہ ریل پیل نہیں ہوتی، تکلیفوں کے ساتھ آتا ہے. تو ایسے لوگوں کا حق سمجھو. اور جاہل سمجھتا ہے یحسبهم الجاہل اغنیاء من التعفف، خیال کرتا ہے جاہل آدمی یہ سمجھتا ہے اغنیاء ان کو غنی سمجھتا ہے کہ ان کو ضرورت ہی نہیں ہے. کیسے؟ من التعفف، ان کے سوال سے بچنے کی وجہ سے. التعفف سوال نہیں کرتے کسی سے. لا یسألون الناس الحافہ تعرفهم بسیماہم، تم ان کو ان کی نشانیوں سے پہچان لو. تعرفهم، تم ان کو پہچان لو بسیماہم، ان کے چہروں کی علامتوں سے. ذرا چہرہ کیا ہوگا؟ زرد ہوگا، اس پہ جو انسان نعمتیں کھانے والا آدمی ہوتا ہے نا تو وہ تر و تازہ ہوتا ہے، لوگ سمجھتے ہیں بڑا نور ہے. وہ نور سیب کا ہوتا ہے، وہ انگوروں کا نور ہوتا ہے، وہ آرام کا نور ہوتا ہے. جو بیچارہ تکلیف میں ہو، جس کو بھوک کی وجہ سے نیند نہ آ رہی ہو، جس کے پیٹ میں کچھ نہ ہو، تو اس کے چہرے پہ نور کہاں سے آئے گا؟ وہ نور اور طرح کا ہوتا ہے، اور وہ نور دیکھنے والی آنکھ کوئی اور ہوتی ہے. تو لا یسألون الناس الحافہ، وہ لپٹ کر لوگوں سے مانگتے نہیں ہیں، تو ان کو خود پہچاننا پڑے گا. اب دیکھیں صحابہ کرام کی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جس طریقے پر یہ اصحاب صفہ ہیں، 300 سے لے کر 350 تک آدمی ہوتے تھے. تو جو ان کی اوپر محنت کی تھی، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی موجودگی اور آپ کے بعد بھی وہ کبھی سوال نہیں کرتے تھے کسی سے. حتیٰ کہ وہ امراء بنے، ملک شام اور ملک ایران حضرت عمر کے زمانے میں فتح ہوئے، تو آپ اندازہ لگائیں کہ یہ متمدن دنیا کی سارا مال و دولت اٹھ کر ان کے قدموں میں آ کے ڈھیر ہو گیا. اور حضرت سلمان مدائن کے گورنر تھے. اقبال نے کسی جگہ پیام مشرق میں اس کا ذکر بھی کیا ہے. اور خطاب با نوجوانان اسلام میں جو اس کا ایک شعر ہے، وہ میں کبھی کبھی یاد آتا ہے مجھ کو. وہ کہتا ہے کہ منعم کو گدا کے ڈر سے نہ تھا بخشش کا یارہ، کہ جو منعم ہے عطا کرنے والا، انعام دینے والا ہے، گدا جو ہے نا کہیں میری انعام کو اٹھا کے باہر نہ پھینک دے، اس ڈر سے اس کو کچھ دینے کی ہمت بھی نہیں ہوتی تھی. اور جس وقت حضرت عمر گئے ہیں شام کو، تو حضرت سعید رضی اللہ عنہ ایک صحابی ہیں، ان کو گورنر بنایا ہوا تھا وہاں کا. تو دیکھا، باتیں ہوئیں، تو اس کے بعد جو وہاں کے لوگ تھے ان کو کہا کہ اپنے غریبوں کی لسٹ ہو تاکہ میں ان کو کوئی مال دوں. تو انہوں نے لسٹ دی، تو سب کچھ ایک نام بیچ میں لکھا ہوا، سعید بن عامر ان کا نام تھا پورا نام.
سعید بن عامر، انہوں نے کہا کہ یہ کون ہے؟ انہوں نے کہا کہ ہمارا امیر ہے۔ تو حضرت عمر کی زبان سے نے کہا امیرکم فقیر، تمہارا امیر بھی فقیر ہے کہ اس کا نام تم نے فقیروں کی لسٹ میں لکھا ہوا ہے؟ تو انہوں نے کہا کہ جی مہینے گزر جاتے ہیں ان کے گھر میں چولہا جلانے کے لیے کچھ نہیں ہوتا، اور اس وقت ان کے کمرے میں گئے دیکھا ایک اونٹ سواری کا، ایک پیالہ اور ایک جوڑا کپڑے، اور کچھ نہیں۔ اس حال میں عمارت کی انہوں نے، یعنی وہ فقر جو تھا جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سیکھا تھا، سوال نہ کرنا، اور اسی پہ خوش ہو گئے کہ امیر بننے کے بعد بھی کوئی طلب ہی نہیں ہے، کوئی تڑپ ہی نہیں ہے دنیا جمع کرنے کی۔ لا یسألون الناس الحافا، لوگوں سے لپٹ کر نہیں مانگتے۔ وما تنفقوا من خیر فإن اللہ بہ علیم، جو بھی تم بلائی کے لیے خرچ کرو گے تو اللہ اس سے واقف ہے۔ الذین ينفقون اموالهم باللیل والنہار، یہاں سے یہ نیا مضمون شروع ہو رہا ہے۔ الذین ينفقون اموالهم باللیل والنہار سرا وعلانیہ، وہ لوگ جو خرچ کرتے ہیں اپنے مالوں کو رات کو بھی اور دن کو بھی، سرا وعلانیہ، چھپ کر بھی اور ظاہر کر کے بھی، فلہم اجرہم عند ربہم، تو ان کا اجر ان کے رب کے پاس محفوظ ہے۔ ولا خوف علیہم ولا هم یحزنون، اور ان پر کوئی نہ خوف ہوگا اور نہ وہ غم زدہ ہوں گے۔ اب اس میں دیکھیں اوقات میں سے یا دن ہے یا رات ہے، یا چھپ کر ہے یا ظاہر کر کے ہے، مطلب کیا ہے کہ کسی حال میں بھی وہ اپنے ہاتھ کو اللہ کی راہ میں خرچ کرنے، یہ نہیں دیکھتے کہ فلاں وقت آئے گا تو ہم خرچ کریں گے، بلکہ ان کا خرچ کرنا ہر وقت، ہر گھڑی، دن رات، جب بھی ضرورت ہوتی ہے خرچ کرتے ہیں، وہ روکتے نہیں ہیں مال کو۔ یہ ان کی مدح کی اللہ تعالیٰ نے۔ اچھا جی، تو ان کا اجر اللہ کے پاس محفوظ ہے۔ آگے جی مسئلہ ہے اس کا الٹ، اللہ کے راستے میں خرچ کرنے کا مسئلہ ختم ہو گیا یہاں پہ۔ یہاں سے خرچ کے خلاف جو ایک چیز چلتی ہے وہ ہے مسئلہ سود، انٹرسٹ، ربا، عربی میں اس کو ربا کہتے ہیں، انگلش میں انٹرسٹ کہتے ہیں، اور ہمارے اردو زبان میں عام طور پر اس کو سود کہا جاتا ہے۔ اب یہ کیا ہے؟ انفاق فی سبیل اللہ میں تو انسان اپنا مال بھی دوسرے کی بلائی کے لیے خرچ کر دیتا ہے، اللہ کی رضا کے لیے۔ سود میں جو ہے اپنا مال تو کسی پہ خرچ نہیں کیا، لیکن اپنے مال جو چند دن کے لیے اگر کسی کو دیا تو اس پہ بھی اس کو عوض چاہیے، مال کے ساتھ تو نے میرا مال استعمال کیا تو اس کا بھی عوض مجھے چاہیے، یہ ہے سود۔ ظاہر ہے اس کی تفصیلات بہت زیادہ ہیں، پہلے آیات کو دیکھیں۔ الذین یاکلون الربا، الذین یاکل، یہی ہے نا، الذین یاکلون الربا لا یقومون الا کما یقوم الذی یتخبطہ الشیطان من المس، یہ پہلی آیت ہے جی، ذرا غور سے دیکھیں۔ چونکہ آج کی دنیا کا کاروبار کسی نہ کسی طریقے پر، کوئی ملک بلکہ کوئی گھرانہ ایسا نہیں ہے جو سود سے پاک ہو۔ جو لوگ کھاتے ہیں سود، الذین، جو لوگ، یاکلون کھاتے ہیں، الربا سود، لا یقومون کھڑے نہیں ہوں گے، الا مگر، کما یقوم الذی جیسے کھڑا ہوتا ہے وہ آدمی، یتخبطہ الشیطان من المس جسے پاگل بنا دیا ہو شیطان نے چھو کر، لپٹ کر شیطان نے اسے پاگل مجنون دیوانہ بنا رکھا ہو، تو اس آدمی کی طرح کھڑے ہوں گے وہ لوگ قیامت کو جو سود کھاتے ہیں اور سودی کاروبار کرتے ہیں۔ ذالک بانہم، یہ ہوگا کیوں؟ ذالک بانہم قالوا انما البیع مثل الربا، اس وجہ سے، اس سزا کے طور پر ہوگا، بانہم، اس وجہ سے کہ قالوا، انہوں نے کہا، انما البیع مثل الربا، کہ بے، خرید و فروخت بھی تو سود کی طرح ہے، مثل الربا، البیع خریدنا فروخت، خرید و فروخت تجارت آپ جس کو کہہ سکتے ہیں، جس میں انسان کوئی چیز دیتا ہے وہ کوئی چیز لیتا ہے، سود میں بھی کوئی چیز دیتا ہے وہ کوئی چیز لیتا ہے۔ تو انہوں نے کہا کہ یہ تو مثل ایک جیسی ہیں چیزیں۔ وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا، حالانکہ حلال کیا ہے اللہ نے بے کو، خرید و فروخت کو، تجارت کو، اور حرام کیا ہے سود کو، حرم الربا۔ فمن جاءہ موعظۃ من ربہ، پس جسے پہنچی نصیحت، حکم اپنے رب کا، اس کے رب کی طرف سے، فانتہا، پس وہ سود لینے سے رک گیا، فلہ ما سلف، تو اس کے لیے ہے جو پہلے لے چکا، سلف جو پہلے چکا، اسی سے سلف الصالحین کہتے ہیں، پہلے گزرے ہوئے نیک لوگ، ٹھیک ہے۔ فلہ ما، تو اس کے لیے ہے جو سلفا،
پہلے لے چکا۔ وَأَمْرُهُ اور اس کا معاملہ الی اللہ، اللہ کی طرف ہے لوٹنے والا۔ وَمَنْ عَادَ اور جو لوٹا، فَأُولَٰئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ تو وہ ایسے لوگ ہیں دوزخ والے۔ وَمَنْ عَادَ یعنی پھر جو سود کی طرف لوٹا، اس سے مراد سود کی طرف ہے۔ دوسرا عادہ یعودو کا مطلب ہوتا ہے عود کرانا نا، دوبارہ لوٹنا، پلٹنا، اور جو پلٹا یعنی کس کی طرف؟ سود کی طرف۔ تو فَأُولَٰئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ ایسے لوگ دوزخ والے ہیں، ہم فیہا خالدون اس میں ہمیشہ رہنے والے ہیں۔ یمحق اللہ الربا ویربی الصدقات اللہ مٹاتا ہے سود کو، ویربی اور بڑھاتا ہے صدقوں کو، خیراتوں کو۔ مربی ہے صدقوں کا اور مٹانے والا ہے سود کا۔ واللہ لا یحب کل کفار نسیم اور اللہ پسند نہیں کرتا ہر کٹر مخالف کو اور سخت گناہ گار کو۔ کفار یہ یعنی صرف کافر نہیں، کفار بہت زیادہ جو سخت قسم کا جو کٹر مخالف ہوتا ہے۔ اثیم بڑا گناہ گار ہے۔ ان الذین اس کے مقابلے میں ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات جنہوں نے ایمان لایا اور اچھے کام کیے، واقاموا الصلاۃ وآتوا الزکاۃ اور نماز کا اور زکوٰۃ کا اہتمام کیا، لہم اجرہم عند ربہم تو ان کا بدلہ ان کے رب کے پاس محفوظ ہے، ولا خوف علیہم ولا هم یحزنون اور ان پر کوئی ڈر بھی نہیں ہوگا اور وہ غمگین بھی نہیں ہوں گے۔ یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ اے لوگو اللہ سے ڈرو، وذروا اور چھوڑ دو ما بقی من الربا جو باقی رہ گیا ہے سود سے، جو پہلے ڈیلنگ کر چکے ہو اب حکم آنے کے بعد جو رہ گیا اس سے بچو۔ ان کنتم مومنین اگر تم واقعی ماننے والے ہو، فإن لم تفعلوا اگر تم نے ایسا نہ کیا، اس سود سے نہ رکے، فأذنوا تو جان لو، بحرب من اللہ جنگ اللہ کی طرف سے اور اس کے رسول کی طرف سے، یعنی اعلان ہے تمہارے خلاف جنگ کا اللہ کی طرف سے اور اس کے رسول کی طرف سے۔ وَإِن تُبْتُمْ اور اگر تم نے توبہ کر لی، فَلَكُمْ رُؤُوسُ أَمْوَالِكُمْ تو تمہارے لیے رأس مال جو تمہارا اصل مال ہے وہ تمہارا ہے۔ لا تظلمون نہ ظلم کرو تم، ولا تظلمون اور نہ تم پر ظلم کیا جائے، مال لینے میں اور مال دینے میں، لا تظلمون ولا تظلمون۔ وَإِنْ كَانَ ذُو عُسْرَةٍ اور اگر وہ مقروض تنگ دست ہو، ذو عسرہ، عسرہ تنگی کو ہوتے ہیں عسیر، ذو عسرہ تنگ دست ہو جس کو آپ نے پیسے دیے ہیں قرض کے طور پر اور وہ تنگ دست ہے، وقت پہ ادا نہیں کر سکتا، فَنَظِرَةٌ تو ڈیل دینا ہے، اس کو مہلت دینی ہے، ڈیل دینی ہے، اِلیٰ مَیْسَرَةٍ آسانی تک جب تک اس کا ہاتھ کشادہ نہ ہو جائے، اِلیٰ مَیْسَرَةٍ اس کے آسانی تک۔ وَأَن تَصَدَّقُوا اور خیرات کرنا یعنی معاف کر دینا اگر تم میں طاقت ہے، جو دیا ہے وہ دے نہیں سکتا پہلے تو ڈیل دو، نہیں ہے اس میں بھی اگر واپسی نہیں کر سکتا تو تم اس کو معاف کر دو، تو خیر لکم تمہارے لیے بہت بہتر ہے، ان کنتم تعلمون اگر تم جانتے ہو اس کا انجام۔ واتقوا اور ڈرو یوماً اس دن سے، ترجعون فیہ الی اللہ کہ تم لٹائے جاؤ گے اس میں اللہ کی طرف، ثم توفی کل نفس ما کسبت پھر وہ پورا چکائے گا ہر شخص کو جو کچھ اس نے کمایا ہے، وہم لا یظلمون اور کسی پر ظلم نہیں کیا جائے گا۔ اب آپ نے دیکھا ما کسبت جو کمایا اس نے، کل نفس ہر شخص، ما کسبت جو اس شخص نے کمایا، وہم لا یظلمون اور اس پر ظلم نہیں کیا جائے گا۔ تو یا ایھا الذین آمنوا کا اب سود کی حرمت کا بیان ہے نا جی، آپ نے دیکھا آیات سے کہ یہ سود کا لینا اللہ نے، اور یہ قرآن مجید کی تقریباً آخری آیات میں سے، یعنی نزول کے اعتبار سے بھی سورہ بقرہ ساری ایک ہی بار نہیں اتری، احکامات مختلف اوقات میں اترتے رہے، اور بعض علماء کے بقول یہ آیات جب اتری ہیں تو اس کے چند دن بعد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دنیا سے وفات پائی۔ آپ خطبہ حجۃ الوداع میں دیکھیں کہ آپ کا سود کے بارے میں کیسا رویہ رہا، کتنے زوردار انداز سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے خلاف جو ہے نا اعلان کیا، اور ظاہر ہے کہ یہ آیات اتر چکی تھیں اور اس کے بعد آپ کا خطبہ ہے، اور اس کے بعد آپ دیکھیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی جو ہے وہ تقریباً آخری دن تھے اس کے۔ تو اس میں آپ دیکھیں کہ پہلی آیت میں جو ارشاد فرمایا کہ جو آدمی سود کھاتا ہے تو قیامت کو ایسے کھڑا ہوگا جیسے کسی کو شیطان نے مس کر دیا ہو، یتخبط الشیطان من المس، یعنی کسی کو شیطان اس کے اندر داخل ہو گیا ہو، جن نے پکڑ لیا ہو۔ تو جو آدمی مجنون ہو جاتا ہو، دیکھا ہے آپ نے کبھی جس کو جن لگے ہوئے ہوں، وہ کبھی کیا حرکتیں کرتا ہے، کبھی ادھر دوڑتا ہے، کبھی ادھر دوڑتا ہے، کبھی اس کے منہ سے جھاگ نکلتی ہے، کبھی آسمان کو ہاتھ کرتا ہے۔ تو یہ ایک اس کی کیفیت ہے، اس پہ جو طاری ہوتی ہے، آخرت میں تو ہوگا ہی ہوگا، لیکن دنیا میں بھی آپ دیکھیں نا
اسٹاک مارکیٹ میں جا کے دیکھیں، جس وقت اتار چڑھاؤ آتا ہے تو کیسے جو ہے نا پاگلوں کی طرح کبھی ادھر دوڑ رہے ہوتے ہیں، کبھی ادھر بولیاں لگا رہے ہوتے ہیں، آدمی سمجھتا ہے یہ نارمل انسان نہیں ہے۔ تو اس کو قرآن نے گویا ان پاگلوں سے تشبیہ دی ہے جس کو شیطان نے پکڑو۔ شیطان انسان کے اندر گھس نہیں جاتا، یہ بات یاد رکھیں۔ حدیث پاک میں یہ ضرور ہے کہ انسان کے خون کے ساتھ دوڑتا ہے، لیکن خون کے اندر داخل ہوگا نہیں دوڑتا ہو۔ یہ ایک تشبیہ دی ہے، یعنی اتنا سرعت کے ساتھ اس کا اثر ہوتا ہے اس پہ، یہ مس کرتا ہے، ٹچ کرتا ہے جس کو کہتے ہیں، اور انسان جو ہے نا وہ مخبوط الحواس ہو جاتا ہے، سوچنے سمجھنے کی صلاحیت سے بعض دفعہ محروم ہو جاتا ہے، بلکہ شیطان اس کی زبان سے بولتا ہے بعض دفعہ اس کی۔ اور دنیا میں سود کا کاروبار پتہ نہیں کہاں سے چلا آیا ہے، لیکن یہ ہے کہ یہ بات ضرور ہے کہ اس کو دنیا میں رائج کرنے والے یہودی ہیں۔ یہودیوں نے دنیا میں سود کے ذریعے دنیا کو تباہ و برباد کر دیا۔ بڑے سے بڑا نیک آدمی ہو، اگر سود کی کمائی کا اس کو کچھ حصہ اس کو مل رہا ہے تو اس کی عبادت کا نور کبھی اس پہ ظاہر ہو ہی نہیں سکتا۔ آج دنیا کے جتنے بھی ممالک ہیں ان میں بینکنگ کا سسٹم جتنا بھی ہے، آپ اس کو چاہے اسلامی بینک کہیں، میزان بینک کہیں، یا جو نام بھی دے دیں، اس کی بنیاد سود پہ ہے۔ یہ بات یاد رکھیں، کسی نہ کسی جگہ سے ٹچ ضرور ہوتا ہے سود۔ کیوں؟ بے یعنی خرید و فروخت میں اور سود میں فرق کیا ہے؟ پیسے کے ذریعے پیسہ جنریٹ کرنا، اس میں کاروبار کوئی نہیں ہوتا۔ ایک آدمی نے دکان کھولی ہے، مارکیٹ لگائی ہے، فیکٹری کھولی ہے، تو اس میں کوئی کام کر رہے ہیں لوگ، ان کو نعم البدل مل رہا ہے، اپنے کام کا تنخواہ مل رہی ہے۔ اس طریقے سے وہ مال بازار جاتا ہے، لے کے جانے والے آنے والے سب اس میں ڈسٹریبیوٹ ہو رہا ہے۔ لیکن ایک آدمی نے بینک بنا کے بیٹھا ہوا ہے، وہ کیا دے رہا ہے اور کیا لے رہا ہے لوگوں سے؟ سوال یہ ہے۔ وہ پیسے پہ پیسہ دے رہا ہے، پیسے کے ذریعے پیسہ جنریٹ کر رہا ہے، کاروبار کچھ نہیں ہے۔ تو سب سے پہلے تو یہ جو بینک کا یہ سسٹم ہے، یہ پبلک کو کوئی فائدہ نہیں دے رہا، یعنی کوئی اس میں کوئی پروڈکشن نہیں ہے اس میں۔ اور یہ جو بینکنگ کا سسٹم ہے، آپ دیکھیں پوری دنیا جو ہے آج IMF کی غلام ہے۔ وہ کرتے کیا ہیں جی؟ آپ کو اتنے پیسے دیے جائیں گے، آپ یہ کام کاروبار کریں، اور پھر اس کے بعد کیا ہے جی؟ جب آپ ٹائم پہ قسط نہیں دے سکتے، انسانوں کو تو چھوڑیں، ملکوں کے ساتھ یہ معاملات ہو رہے ہیں۔ مثال میں مثلا پاکستان کی دیتا ہوں کہ اس وقت پاکستان پہ جو موجودہ قرضہ ہے اس کی تعداد گنتی سے باہر ہے، مجھے نہیں پتہ کتنا ہے۔ یہ قرضہ کہاں؟ سارا قرضہ ہی نہیں لیا۔ مثلا 10 ارب ڈالر لیے جی کسی زمانے میں، 1956 میں لیے جی، اب اس کی میعاد تھی 5 سال کے بعد واپس کرنا ہے، 10 سال کے بعد ہے۔ 10 سال کے بعد جب دیکھا کہ پیسہ تو نہیں ہے، اور اس دوران جو ہے نا 5%، 6%، 6.5، 11% اتنا جو ہے تو ہم نے اس پہ سود بھی دینا ہے۔ اب اس کو ملٹیپلائی کر کے جمع کریں اس میں، وہ بھی ود ان 10 ایئر آپ نے جمع کرنا تھا اتنی شرح سود کے ساتھ۔ اب 11 سال ہو گئے جی، 10 سال پورے ہو گئے، آپ کے پاس پیسے ہے ہی نہیں، خزانہ خالی، آپ کو الٹا اور چاہیے جی۔ اب وہ اصل راس المال جو انہوں نے دیا تھا 10 لاکھ ڈالر، وہ تو اپنی جگہ پہ رہے، اور 10 لاکھ ڈالر پہ جو آپ کی شرح سود تھی 5%، وہ بھی آپ ادا نہیں کر سکے، تو آپ اب اس کے لیے اور قرض لو جی۔ اب وہ قرض لیا تو اس پہ سب سے پہلے آپ نے شرح سود کو جو ہے نا اس میں سے 2.5% آپ نے ادا کر دیا، اور کچھ اپنا ملک کام چلایا جی۔ اب وہ جو شامل ہو گیا، یہ اضعاف مضاعفہ ہوتا چلا گیا جی، یہ گمن گیری ہے، بس چلتی گئی جی۔ پھر اور مکہ میں جس وقت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد، اس وقت وہاں بھی چھوٹے پیمانے پر جو چودھری تھے لوگوں کے ساتھ یہی کچھ کرتے تھے، یعنی جو مہاجن ہوتے ہیں نا جی، اتنے پیسے یہ پکڑو یہ قرضہ، اور اتنی مدت تک تمہیں دیا جاتا ہے، اس کے بعد واپس کرنا۔ اب وہ مدت پوری ہو گئی، قرضہ واپس نہیں ہوا، تو انہوں نے کہا کہ جی ہم جو ہے نا وقت بڑھا دیتے ہیں، لیکن شرح سود اتنی ہو جائے گی، پہلے اگر 10% تھا تو ابھی میں 15% لوں گا اصل مال پہ، یہ یعنی مدت بڑھانے کی اتنی پیسے آپ کو زیادہ دینے پڑیں گے۔ اور ایسے قرضے عرب میں عام تھے۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان آیات کے بعد، خطبہ حجۃ الوداع بھی آپ کی زندگی کا آخری خطبہ ہے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس میں فرمایا کہ جاہلیت کے جتنے بھی ربا ہیں، سود ہیں، وہ ختم ہیں، ان کو میں کالعدم قرار دیتا ہوں، اور سب سے پہلے اپنے خاندان کا سود ختم کرتا ہوں۔ عباس بن عبد المطلب رضی اللہ عنہ کو بہت بڑا سود جو ہے نا لوگوں نے دینا تھا، تو وہ سارے کا سارا کالعدم ہے۔ جو اصل راس المال ہے وہ واپس لے لو، باقی جو سود ہے، جو لے لیا سود وہ اس کا ہے،
باقی ایکسٹرا سود نہیں دینا، لیکن جو راس المال ہے وہ واپس کر لو، بس ظلم کسی پہ زیادتی نہیں کرنی بس۔ اور چونکہ یہ فتح مکہ کے بعد ہے گویا، تو مکہ میں تو یہ چونکہ سسٹم چل رہا تھا، تو قرآن مجید نے سخت انداز اپنایا یہاں پہ، یا ایھا الذین آمنوا کی یہاں بات ہی نہیں کی، الذین یاکلون الربا، جو سود کھاتے ہیں۔ اور یہاں آپ کو اب ایسے ملیں گے لوگ، بینکوں میں رکھتے ہیں، سیونگ اکاؤنٹ میں رکھتے ہیں جی، کیوں جی 4 پیسے اس میں بنتے ہیں، سیونگ اکاؤنٹ آتا نا جی، سیونگ اکاؤنٹ میں رکھے ہوئے ہیں جی۔ خود ہمارے گاؤں میں مجھے پتہ چلا کہ فلانی ہماری ایک عورت ہے جی، اس نے جی 10 لاکھ روپے بینک میں رکھا ہوا ہے جی، اس پہ جو ہے کم از کم سال کا بنتا ہے جی 50,000 روپیہ، لاکھ روپیہ بنتا ہے جی۔ لوگ یعنی ان کو بتانے کے باوجود بھی سننے کے لیے تیار نہیں ہے، کیونکہ مال میں نے پہلے عرض کیا تھا نا کہ بڑی خطرناک چیز ہے، تو ہے نا جیل میں ڈال دے جب تک وہ توبہ نہیں کرتے۔ اگر اس کو اگر وہ جائز سمجھ کے کرتے ہیں تو پھر تو کافر ہے ایک آدمی، جائز سمجھ کے اس کو اور انکار کرتا ہے اس مسئلے کا کہ نہیں جی سود نہیں ہے، تو وہ تو کافر ہو گیا، مرتد ہے، مرتد کی سزا بھی قتل ہے۔ لیکن مسئلہ تو وہی ہے نا کہ یہاں پر حکومتیں خود کاروبار ہی سودی کر رہی ہیں، ان کا کیا علاج ہے؟ تو ان کے لیے اپنی جتنی جد و جہد کر سکتے ہیں آدمی کرے کہ جی ہم سود کے بغیر نہیں۔ خدا کہتا ہے کہ خدا سود کو مٹاتا ہے، یہ قرآن کی آیت ہے نا، اور صدقے کو بڑھاتا ہے، اور ہماری حکومتیں کہتی ہیں۔ اب میں آپ کو عرض کروں کہ سپریم کورٹ میں شریعت اپیلیٹ بینچ میں کتنے زمانے سے جو ہمارا کیس پڑا ہوا تھا سود کے متعلق، تو سپریم کورٹ نے کہا کہ جی آپ کہتے ہیں کہ سود ختم کر دیا جائے، تو سود کے بغیر تو ہم دنیا میں جی نہیں سکتے۔ یہ سپریم کورٹ نے فیصلہ سنایا۔ تو قرآن کہتا ہے کہ وہ مٹا دے گا اللہ تعالیٰ سود والوں کو اور صدقے والوں کو بڑھا دے گا۔ اگر باز نہ آئے تو اعلان جنگ ہے، اور وَإِن تُبْتُمْ، اگر تم توبہ کر لو، فَلَكُمْ رُءُوسُ أَمْوَالِكُمْ، تو راس المال تمہارا ہے، جو اصل کیپٹل ہے وہ واپس لے لو، جو سود بنتا ہے یا لے لیا وہ معاف ہے، جو لے لیا تم نے وہ تمہیں معاف ہے، اور جو اس پہ بنتا تھا وہ اس کو معاف ہے، آگے کوئی ڈیلنگ نہیں کرنی۔ لا تظلمون ولا تظلمون کا کیا معنی کیا تھا جی؟ نہ ظلم کرو تم، لا تظلمون، اور نہ ظلم کیے جاؤ، یہ مجہول کا صیغہ ہے دوسرا، یعنی نہ تم پر کوئی ظلم کرے اور نہ تم کسی پر ظلم کرو، کہ راس المال کے ساتھ تم کہو نہیں جو سود بنتا ہے وہ بھی دو نا، یہ آخری بار ہے۔ یہ بات سمجھے نا کہ جی اب تو میں پورا مسلمان ہونے جا رہا ہوں سود سے، لیکن جو سود میرا بنتا ہے آلریڈی، میری توبہ سے پہلے میرے ساقیہ دے دے مجھے، پلا دے ایک اور جام آخری، یہ وہ بات ہے، یعنی میری توبہ سے پہلے میرے ساقیہ پلا دے مجھ کو ایک جام اور آخری۔ تو ولا تظلمون ولا تظلمون، کہ تم نہ تم ظلم کرو اور نہ تم ظلم کیے جاؤ۔ ظلم کیے جاؤ کا کیا مطلب؟ کہ اگلا جو ہے نا راس المال بھی روک لے کہ نہیں جی چونکہ سود ہے تو لہذا جو پیسے تم نے دیے تھے وہ بھی میں نے روک دیے۔ وَإِنْ كَانَ ذُو عُسْرَةٍ، ذو عسرہ کا کیا معنی کیا تھا جی بولے؟ اگر تنگ دست ہو آدمی، جس کو آپ نے قرض دیا تھا، ظاہر ہے کہ آپ سود کا کاروبار کی بات تو یہ ہے کہ قرض کے طور پہ ہی دیتا ہے پیسہ۔ ذو عسرہ اگر تنگ دست ہو تو فَنَظِرَةٌ، تو پھر ڈیل دینا ہے اس کو، اِلیٰ مَیسَرَۃ، آسانی تک، تو اس کو مہلت دی جائے، سخت دل نہ ہو آدمی، تنگ دل نہ ہو، لیکن یہ اس کا حق ہے جس کو دیا ہے کہ وہ اگر پیسے والا ہے تو پیسے سب سے پہلے، کسی کا قرض ہے تو وہ واپس کرے۔ بعض لوگ بڑے کڑیچ ہوتے ہیں نا، وہ دوسرے کے پیسے کو دبا کے رکھ لیتے ہیں اور سارے کام ان کے چلیں گے لیکن دوسرے کا قرض واپس نہیں کریں گے، تو ان کے لیے علیحدہ قرآن نے احکامات پہلے بھی گزرے ہیں اور آئیں گے بھی، کہ ان کو بھی سخت تنبیہ کی ہے قرآن نے۔ وَأَن تَصَدَّقُوا، اور خیرات کرنا یعنی معاف کرنا، خَيْرٌ لَكُمْ، تمہارے لیے بہتر ہے، إِن كُنتُمْ تَعْلَمُونَ، اگر تم جانو۔ کیا جانو؟ یعنی اس کا انجام کیا ہے، اللہ کے ہاں اس کا کیا مرتبہ ہے، تو تم معاف کر دو۔ وَاتَّقُوا، دیکھیں پھر دوبارہ آیا، اور ڈرو، یوماً، اس دن سے ڈرو، ترجعون فیہ الی اللہ، جس میں تم خدا کی طرف لوٹائے جاؤ گے۔ دل نہیں چاہے گا کسی کا لوٹنے کا، لیکن لوٹائے جاؤ گے۔ اور پھر کیا ہوگا؟ ثم توفیٰ کل نفس ما کسبت، پھر پورا چکایا جائے گا، پورا دیا جائے گا ہر آدمی کو بدلہ جو کچھ کیا اس نے۔
جو کمایا تھا اس نے اس کا پورا پورا بدلہ اس کو دیا جائے گا. وہم لا یظلمون، اور ان پر ظلم کسی صورت میں نہیں ہوگا. تو یہاں پہ آپ نے دیکھا کہ یہ رکوع مالی اعتبار سے کتنی اہم ہمیں تعلیمات اور ہدایات دے رہا ہے.